Die nächste Ansprache oder Rede, die wir hören werden, ist eine Ansprache in Urdu. Das Thema, was vorgetragen wird, ist das Leben von Hazrat Usman Ghani. Möge Allah mit ihm zufrieden sein. Und dieser Vortrag wird gehalten von Maulana Muhammad Ilyas Munir, Murabi Silsila der Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland. Ich bitte ihn, nach vorne zu kommen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ سورہ توبہ۔ مہاجرین اور انصار میں سے سبقت لے جانے والے اولین اور وہ لوگ جنہوں نے حسن عمل کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، اور اس نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں، اور یہ بہت عظیم کامیابی ہے۔ صدر محترم اور ناظرین کرام، اصدق الصادقین سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ آج کی اس مجلس میں انہی میں سے ایک روشن ستارے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوگا۔ آپ نہایت بزرگ متقی اور اس گروہ میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں السابقون الاولون کا لقب عطا فرمایا اور اپنی رضوان کی جنتوں سے سرفراز کیا، اور ان میں سے ہیں جنہیں آخر وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل رہی۔ آپ اسلام کے فدائیوں اور اس کے بہترین ثمرات میں سے ہیں، لیکن افسوس کہ خلافت راشدہ کو مٹانے کے درپے منافق اور حاسد آپ جیسے بزرگ انسان کو بھی رقیق الزامات کا نشانہ بنانے سے باز نہ رہے۔ ستم بالائے ستم کہ ان فتنوں کے زمانے کی تاریخ پردوں میں چھپا دی گئی اور اسے ایسی دلدل بنا دیا گیا کہ بہت کم ہیں جو اس سے صحیح و سلامت پار نکلنے میں کامیاب ہو سکے ہوں۔ لیکن ہم پر اللہ کا احسان ہوا کہ اس نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان الجھے ہوئے حالات کو بھی سلجھا دیا۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عظیم الشان دعویٰ فرمایا: ابتدائے اسلام کی تاریخ کے بعض ایسے پوشیدہ امر مجھ پر خدا تعالیٰ کے فضل سے ظاہر ہوئے ہیں جن سے اس زمانے کے اکثر لوگ ناواقف ہیں۔ چنانچہ آپ نے اس زمانے کے واقعات اس طرح نتھار کر پیش فرمائے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایک بزرگ صحابی اور اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کی حیثیت سے نکھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ آج ہم علم و عرفان کے اسی چشمے سے استفادہ کرتے ہوئے جہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کر کے اپنی ذمہ داریوں کی طرف توجہ کریں گے، وہاں یہ تجزیہ بھی پیش نظر رہے گا کہ ایسے پاک وجود
اور باوفا انسان پر الزام لگانے والے کتنے ظالم تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے قبیلہ بنو امیہ میں 575 عیسوی میں مکے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد عفان کپڑے کے تاجر تھے۔ آپ کی پرورش ناز و نعم سے ہوئی، تاہم آپ کے والدین نے آپ کی بہت اچھی تربیت کی اور لکھنا پڑھنا سکھایا۔ بڑے ہو کر آپ نے بھی اپنا خاندانی پیشہ یعنی تجارت اپنایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعویٰ نبوت فرمایا تو آپ کی عمر 35 برس تھی اور بہت نیک، باوقار، معزز اور شریف نوجوان کے طور پر جانے جاتے تھے۔ آپ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے کبھی شراب کو منہ لگایا اور نہ ہی کسی اور برائی کے نزدیک گئے تھے۔ اعلیٰ اخلاق اور دنیاوی وجاہت کے لحاظ سے بھی آپ نہایت ممتاز تھے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدائی ایام میں ہی آپ کو دعوت اسلام کے لیے منتخب کیا تو جلد ہی سعید فطرت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کر لی، جس کے بعد قریش مکہ کے مظالم کا آپ بھی نشانہ بنے۔ آپ کے چچا حکم بن العاص نے آپ کو بہت مارا پیٹا اور آپ کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں۔ حضرت عثمان نے یہ سب کچھ صبر و استقامت سے برداشت کیا اور ان مصائب کی کچھ بھی پرواہ نہ کی تو آپ کو گھر سے ہی نکال دیا گیا۔ اس وقت آپ کی دو بیویوں سے 8 بچے تھے، جن کی جدائی کا دکھ بھی آپ نے راہ مولا میں برداشت کیا۔ انہی دنوں ابو لہب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو اپنے بیٹوں سے طلاق دلا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچانے کی کوشش کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ ہجرت مدینہ کے 1 سال بعد حضرت رقیہ کی وفات ہو گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کو بھی آپ سے بیاہ دیا۔ اسی وجہ سے آپ ذو النورین یعنی 2 نوروں والا کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ 1 سال بعد حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا تو اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں اسے بھی عثمان سے بیاہ دیتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ حضرت رقیہ کے ہمراہ راہ مولا میں 2 مرتبہ ہجرت کا داغ بھی برداشت کیا۔ پہلی مرتبہ نبوت کے 5ویں سال حبشہ کی طرف اور دوسری بار نبوت کے 13ویں سال جب اپنا سب گھر بار چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینی خدمات کا سلسلہ قریباً نصف صدی پر پھیلا ہوا ہے۔ اشاعت قرآن، تبلیغ اسلام، انفاق فی سبیل اللہ، منصب خلافت کی ذمہ داری، امت کی تعلیم و تربیت، یتامہ، غرباء اور مساکین کی دیکھ بھال جیسے عناوین آپ کی خدمات کے باب میں جلی حروف سے لکھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حافظہ بہت عمدہ تھا اور نیز بہت ذہین اور پڑھے لکھے نوجوان تھے۔ آپ نے اپنی یہ صلاحیتیں ابتدا سے ہی خدمت قرآن کے لیے وقف کر دی تھی، اسی لیے آپ کا شمار اولین و بہترین حفاظ قرآن اور کاتبین وحی میں سے ہوتا ہے۔ آپ کے عہد خلافت میں اسلامی سلطنت دور دراز تک پھیل گئی تو آپ نے فیصلہ کیا کہ قرآن کے صرف اس نسخے کو رائج کیا جائے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے اور قرات والا نسخہ ہے۔ چنانچہ آپ نے قرآن کریم کے صرف مذکورہ قرات والے متن تیار کروا کر عالم اسلام میں بھجوائے۔ حضرات، قرآن کریم کا یہ وہی متن ہے جو 1400 سال سے امت میں رائج ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اشاعت و حفاظت قرآن کریم کا یہ عظیم الشان کام آپ سے لیا، جس کا اقرار غیر بھی کرنے پر مجبور ہے۔ آپ کو ابتدا سے ہی دعوت اللہ کا شوق تھا، چنانچہ مکے میں ہر قسم کی مشکلات کے باوجود دعوت اللہ کی کوئی نہ کوئی راہ نکال لیتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے ارد گرد قبائل، تجارتی منڈیوں اور میلوں میں پہنچ کر تبلیغ اسلام فرماتے یا حج کے دنوں میں وفود کو دعوت اللہ کرتے تو حضرت عثمان بھی ساتھ ساتھ ہوتے۔
اپنی شرافت و وجاہت اور جود و سخا کی وجہ سے حضرت عثمان کے بہت وسیع تعلقات تھے، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے جاننے والوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بغرض تبلیغ لے جاتے۔ غرض ہر طرح سے آپ دعوت اللہ پر کمر بستہ رہتے، جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد غزوہ بدر کا معرکہ پیش آ گیا، جس میں اپنی اہلیہ کی شدید علالت کے باعث حضرت عثمان شریک نہ ہو سکے۔ اسی دوران حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی وفات کا غم تھا، تو اس سے کہیں زیادہ جنگ بدر میں شامل نہ ہونے کا دکھ تھا۔ صرف یہی ایک غزوہ تھا جس میں آپ شریک نہ ہو سکے تھے، مگر خدا نے اپنے پیارے نبی کی زبان سے آپ کو اس میں بھی شامل فرمایا اور بدری صحابی قرار دے کر مال غنیمت سے بھی حصہ عطا فرمایا۔ دیگر تمام غزوات میں آپ اپنے آقا کے شانہ بشانہ نظر آتے ہیں۔ قاموا بے اقدام الرسول بے غزوہم کل عاشق المشکوف فی المیدان۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت مالی وسعت عطا فرمائی تھی، اور اسی نسبت سے کھلا دل بھی۔ چنانچہ خدمت دین میں آپ نے ہر ضرورت پڑنے پر بے دریغ خرچ کیا۔ کتنے ہی مواقع پر مالی قربانی میں آپ سب صحابہ پر سبقت لے جاتے رہے۔ ایک دفعہ آپ نے 12,000 درہم چندہ دیا۔ جنگ تبوک کے موقع پر 1,000 اونٹ ماہ ساز و سامان اور 70 گھوڑے اور 200 اوقیہ چاندی اور 1000 اشرفی کا نذرانہ پیش کیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اظہار خوشنودی فرمایا: لا یضر عثمان بعد ما عمل بعدہا، کہ انہوں نے اسلام کی اتنی خدمات کی ہیں کہ اب وہ جو چاہیں کریں، خدا ان کو نہیں پوچھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض ایسی غیر معمولی خدمات کی سعادت بھی ملی جن میں آپ کا وجود بس الگ سے ہی نظر آتا ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں پر نہایت تنگی کا زمانہ تھا۔ مہاجرین کی آباد کاری میں کئی مشکلات کا سامنا تھا۔ بنیادی ضرورتوں میں سے ایک پینے کا پانی تھا۔ مدینہ میں جہاں مسلمان آباد ہوئے، میٹھے پانی کا صرف ایک ہی کنواں تھا، جس کا مالک ایک یہودی تھا۔ وہ کنویں کا پانی بھاری داموں فروخت کیا کرتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اس یہودی سے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرنے کی تحریک کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیارے آقا کی آواز کان میں پڑتے ہی لبیک یا سیدی لبیک کا نعرہ لگایا، اور یہ کنواں بھاری رقم کے عوض خرید کر آقا کی خواہش پوری کر دی۔ اسی طرح جب مسجد نبوی چھوٹی پڑ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توسیع کا منصوبہ بنایا۔ اس موقع پر بھی مالی قربانی کے جذبے سے سرشار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور فوراً 25-30 ہزار درہم جیسی خطیر رقم کا انتظام کر کے آقا کے قدموں میں لا ڈالتے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ ایسی اطاعت، ایسی قربانی اور ایسا ایثار کرنے والے پاک وجود پر بھی الزام تراشی کی جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ مدینے میں سخت قحط پڑا۔ انہی دنوں غلے سے لدے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1000 اونٹ باہر سے آئے۔ مدینے کے دوسرے تاجروں نے بہت سا روپیہ دے کر غلہ خریدنا چاہا، لیکن آپ کے دل میں ضرورت مندوں کے لیے ہمدردی غالب رہی اور سارا غلہ مفت تقسیم کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عظیم سعادت صلح حدیبیہ کے موقع پر ملی، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے کسی معتبر شخص کو اپنا سفیر بنا کر مکہ بھیجنے کا فیصلہ فرمایا۔ اکابر صحابہ کے مشورے سے آپ کی نظر انتخاب حضرت عثمان پر ہی ٹھہری۔ حضرت عثمان مکہ تشریف لے گئے تو واپسی میں خلاف توقع دیر ہو گئی۔ ایک تو ویسے ہی اس تاخیر سے تشویش لازم تھی، اوپر سے بعض شرارتیوں نے یہ خبر اڑا دی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ مسلمان جو پہلے ہی زخم خوردہ اور کبیدہ خاطر تھے، یہ خبر سن کر غم و غصے سے بے قابو ہونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس خبر سے بہت ملول خاطر ہوئے۔
چنانچہ آپ نے فوراً اس تاریخی عہد پر صحابہ سے بیعت لی کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر ہرگز واپس نہیں لوٹیں اور دشمن کو پیٹھ نہ دکھائیں گے، خواہ ایک ایک مسلمان اس میدان میں شہید ہو جائے۔ حضرات، یوں تاریخ اسلام کے فلک پر کہکشاں کی طرح چمکنے والا جنت کا وہ راستہ جسے بیت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے تعمیر ہوا۔ ایک درخت کے نیچے ایسی حالت میں تمام صحابہ نے بیعت لی کہ ہر دل پھڑک رہا تھا اور ہر جان شوق شہادت سے سینے سے باہر ہوئے جاتی تھی۔ یہ بیعت ایسے گہرے خلوص اور جذبے سے کی گئی کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور رضا کی نظر پڑی اور اسے پائے قبولیت عطا کرتے ہوئے فرمایا، یقیناً اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تیری بیعت کر رہے تھے، وہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں تھا، بس اس نے ان پر سکینت اتاری اور انہیں ایک فتح قریب عطا کی۔ سامعین کرام، اس بیعت کے دوران ایک عجیب واقعہ ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اپنا بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ پر رکھتے ہوئے فرمایا کہ میرا بایاں ہاتھ عثمان کی نمائندگی کر رہا ہے، لہذا وہ بھی اس بیعت میں شامل ہے۔ اپنے اس غلام کو بھولے نہیں جس نے مسلمانوں کی نمائندگی میں اپنی جان کو خطرے میں ڈالا تھا۔ وہ جو غیر حاضر تھا سب حاضر غلاموں پر سبقت لے گیا، وہ ہاتھ جو بیعت نہ کر سکا تھا سب بیعت کرنے والے ہاتھوں سے آگے بڑھ گیا۔ وہ عجیب لمحات تھے کہ جب آسمان کی آنکھ نے یہ نظارہ دیکھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ہاتھ تو اللہ کے ہاتھ کی نمائندگی کر رہا تھا اور دوسرا عثمان کے ہاتھ کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینی خدمات کا سلسلہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے در ادوار خلافت میں بھی جاری رہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان ہر دو بزرگ خلفاء کی کامل اور سب سے بڑھ کر اطاعت کرنے والے رہے، چنانچہ خلفاء بھی آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ خدمات کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان کی پاکیزہ سیرت بھی گلہائے رنگا رنگ پر مشتمل ہے۔ آپ کی ساری عمر عبادات بجا لانے سے عبادت رہی، ساری رات آپ سجدے میں گرے رہتے اور اللہ سے راز و نیاز کرتے رہتے۔ دیگر تمام فرائض دینیاں بھی آخر دم تک پورے اہتمام سے بجا لاتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال عشق کی کیفیت آخری لمحات میں یوں ظاہر ہوئی کہ شہادت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خواب میں بشارت دی کہ آج شام روزہ ہمارے ہاں افطار کرنا ہے۔ آپ نے حضور کی محبت کے درمیان کسی چیز کو حائل نہیں ہونے دیا اور شام ہونے سے پہلے ہی اپنے آقا کے حضور حاضر ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظام جماعت کا بھی ہر حال میں پاس رہتا۔ ایک موقع پر حضرت عبداللہ بن عمر نے پوچھا، لوگ تو مارتے ہیں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت عثمان نے جواب دیا، جماعت کے ساتھ رہو۔ انہوں نے یہ سوال مختلف انداز سے بار بار پوچھا مگر ہر بار یہی جواب ملا کہ جماعت کے ساتھ مل جاؤ اور علیحدگی ہرگز اختیار نہ کرو۔ احباب کرام، یہ وہ پیغام ہے اور یہی وہ سبق ہے جس پر عمل کرنے میں ہماری ذاتی اور قومی دونوں زندگیوں کا انحصار ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی خدمات تھیں اور یہی صفات کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد مسنت خلافت پر عرش سے اللہ تعالیٰ کی نظر آپ پر پڑی۔ اس وقت حضرت عثمان 70 برس کے ہو چکے تھے۔ اس کے باوجود آپ نے انتہائی جانفشانی سے یہ ذمہ داری نبھائی اور آپ نے 12 سال تک خلیفہ رسول ہونے کی حیثیت سے امت کی نگرانی کی۔ خلافت راشدہ اولیٰ میں آپ کا دور خلافت طویل ترین ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا بڑا حصہ ترقیات، امن و سکون اور خوشحالی کا دور تھا، مگر آخری سالوں کے دوران حاسدوں اور منافقوں نے سادہ لو مسلمانوں کو اعلیٰ کار بنا کر ایسی فتنہ انگیزی کی جو انجام کار امت کے لیے سخت مضر ثابت ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، اے عثمان، اللہ تعالیٰ تم کو ایک کرتا پہنائے گا، اگر لوگ تم سے یہ مطالبہ کریں کہ اس کرتے کو اتار دو تو تم ہرگز اسے نہ اتارنا۔ ان الفاظ میں دراصل
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی پوری تصویر کھینچ دی گئی تھی۔ چنانچہ شر پسندوں نے دنیا داری کا لالچ دے کر غیر تربیت یافتہ نو مسلموں کے ذریعے فتنہ انگیزی شروع کر دی تاکہ امت کے اتحاد، قوت اور ترقیات کی ضامن خلافت کو ہی مٹا دیا جائے۔ ان باغیوں کا مطالبہ تھا کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں، مگر آپ کو اپنے آقا کے الفاظ اچھی طرح یاد تھے کہ اللہ کی پہنائی ہوئی قمیض کو نہیں اتارنا، کسی صورت بھی نہیں اتارنا۔ چنانچہ آپ نے ان باغیوں کو سمجھانے کی آخری وقت تک کوشش فرمائی، لیکن ان بدبخت فتنہ پردازوں نے آپ کی ایک نہ سنی، اور ایک روز آپ کے گھر کے اندر داخل ہو کر آپ نظام خلافت کو ختم کرنے کے لیے حضرت عثمان جیسے عظیم وجود کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے فرمایا تھا کہ اگر تم میرے قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یاد رکھنا مسلمان جو اس وقت کنگھی کے دندانوں کی طرح پیوست ہیں ایسے جدا ہوں گے کہ قیامت تک انہیں کوئی اکٹھا نہیں کر سکے گا۔ خون تو نادانوں نے کر ڈالا مگر سوچا بھی تھا، خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد۔ حضرت عثمان کی نہ صرف یہ بات حرف حرف پوری ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے معصوم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ بھی لیا اور چن چن کر لیا۔ اس ضمن میں حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص علم عطا فرمایا تھا، فرماتے ہیں اس فتنے میں شامل ہونے والوں میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جو تلوار سے نہ مارا گیا ہو۔ سینکڑوں ہی تھے جو اس فتنے کے بعد 10 20 30 سال تک جیے، لیکن جب بھی مرے تلوار سے مرے۔ سامعین کرام، فتنہ پردازوں کا انجام ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ اس جیسا حیرت انگیز واقعہ آخرین کے اس دور میں بھی ہوا۔ 1974 میں جب خلافت ثالثہ ہی کا عہد تھا، لاہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس منعقد ہوئی، جس سے خلافت کو مٹانے کا زوم لے کر خاک کے بگولے اٹھے، تو خدا نے ان کی بھی خاک اڑا کر رکھ دی۔ اس سازش کے بھی سب سرغنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کی طرح ذلیل و رسوا ہو کر اس جہان سے نامرادی کی حالت میں رخصت ہوئے۔ کوئی فوراً ہی اپنے بھتیجے کے ہاتھوں قتل ہوا، تو کوئی سال ہر سال بعد انتہائی ذلت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت کیا گیا۔ اگر ایک محسن کش کے ہاتھوں پھانسی چڑھا تو دوسرا سلامی لیتے ہوئے اپنی ہی وفادار فوجوں کی بندوقوں سے اللہ کے قہر کا نشانہ بنا، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ثابت فرما دیا خلافت سے کوئی بھی ٹکر جو لے گا وہ ذلت کی گہرائی میں جا گرے گا۔ سامعین کرام، اسلام احمدیہ، سامعین کرام، اب ایک تعبیر، خلافت احمدیہ، سامعین کرام، امیر المومنین۔ اب ایک طویل تاریک رات کے بعد خدا تعالیٰ نے سلسلہ احمدیہ قائم کیا ہے، جس کے ذریعے امت کا وہ شیرازہ پھر سے اکٹھا کیا جانا مقدر ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کی پاداش میں بکھر گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سے ہمیں خلافت کی نعمت سے نوازا ہے، جس کے لیے سارا عالم اسلام تڑپ رہا ہے۔ بس ہمیں شکر گزاری کے جذبات کے ساتھ اس نعمت عظمیٰ کی حفاظت کرنی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا تھا، اب انشاءاللہ تعالیٰ خلافت احمدیہ کو کبھی کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔ جماعت بلوغت کے مقام پر پہنچ چکی ہے، اور خلافت احمدیہ انشاءاللہ اسی شان کے ساتھ نشو و نما پاتی رہے گی جس شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدے فرمائے ہیں۔ اسی کے مطابق ہمارے پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے گزشتہ سے پیوستہ جمعے بھی فرمایا ہے کہ خلافت کا یہ فیض تو بہرحال جاری رہنا ہے، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس فیض سے حصہ پانے والے ہوں۔ ہمارے پیارے آقا ہمیں مسلسل عملی اصلاح کی طرف توجہ دلاتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ عملی اصلاح دراصل عمل صالح کی شرط خلافت کو پورا کرنے کے لیے ہی تو ہے۔ جس تڑپ اور درد کے ساتھ ہمارے آقا اس مقصد کے لیے ہر موقع اور ہر جگہ کوشاں نظر آتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ جماعت کی اکثریت قیام و استحکام خلافت کی شرائط کو لازماً پورا کرنے والی ہوگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز تو ظالم گلوائیوں نے آپ کے گھر تک محدود کر دی تھی،
مگر آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں MTA جیسی نعمت حاصل ہے جس کی برکت سے خلیفہ وقت کی آواز ایک ہی لمحے مشرق میں بھی پہنچتی ہے اور مغرب میں بھی، شمال میں بھی سنی جاتی ہے اور جنوب میں بھی۔ پس اے احمدیو، دنیا کے جس خطے میں بھی رہتے ہو، اس آواز کو سنو اور اسے حرز جان بناؤ۔ پیارے آقا کے سینے میں دھڑکنے والے مطہر دل کی دھڑکن کو سنو اور سمجھنے کی کوشش کرو کہ وہ کیا کہتی ہے، وہ ہم سے کس بات کا مطالبہ کرتی ہے۔ وہ یہی ہے کہ ہم یعبدوننی پر عمل کر کے اپنی عبادتوں کو معیار بڑھاتے ہوئے اللہ کے حقوق ادا کرنے والے بنیں۔ آج یہی ذریعہ ہے جسے اختیار کر کے ہم خلافت سے جڑے رہ سکتے ہیں، اور یہی وہ نسخہ کیمیا ہے جس پر عمل کر کے ہمارے ہاتھوں، ہاں ہمارے ہی ہاتھوں، خلافت کی یہ نعمت قیامت تک محفوظ چلتی چلی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اسلام